اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بعض جرائم کا ذکر فرمایا ہے، اور اس آیت میں بھی اور اگلی دو آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بعض جرائم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ، یشترون خریدنا اور بیچنا دونوں معنی ہیں یشترون کے، جو بیچتے ہیں بعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، وایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی دین کے معاملات میں لوگ قیمت وصول کرتے ہیں، پیسے وصول کرتے ہیں، نذرانے وصول کرتے ہیں، اس کو ہر جگہ تھوڑا ہی کہا ہے، اس لیے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، عاقبت کے اعتبار سے وہ تھوڑا ہی ہے۔ ایک انسان لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے یا ریال لے لیتا ہے اپنا ایمان بیچنے کے عوض یا دین بیچنے کے عوض، تو کروڑوں اور لاکھوں بھی آخرت کے اعتبار سے تھوڑے ہی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو سامانن قلیلہ ہی کہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے، اس لیے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچنا بذات خود بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کے بدلے انسان جو کچھ بھی خریدے گا دنیا میں، خواہ وہ کوئی اقتدار کی چیز ہے یا دولت کی چیز ہے یا عزت کی چیز ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہی تھوڑا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے میں، ان کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ۔ پہلی بات، 5 باتیں اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچنا اور اپنی قسموں کو بیچنا، اس کی 5 سزائیں ہیں۔ پہلی سزا تو یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں لا خلاق لہم فی الآخرۃ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اجر و ثواب سے محروم ہے وہ۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ تعالی شفقت سے، محبت سے ان سے کلام فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجرموں سے بھی کلام فرمائیں گے، لیکن مجرموں سے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا غصے اور غضب کا کلام ہوگا، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام شمار نہیں فرمایا جو غصے اور غضب کا کلام ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تیسری بات یہ، ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان پہ نظر کرم نہیں فرمائے گا، اللہ ان پہ رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے وہ یوم القیامت۔ ولا یزکیہم، نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، معافی بھی نہیں ہوگی ان کے لیے۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے جائیں گے، خواہ انہوں نے حقوق اللہ معاف کرا لیے ہوں یا اللہ سے توبہ کر لی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، لیکن جنت میں جو بھی آدمی جائے گا گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچتے ہیں، اپنی قسموں کو بیچتے ہیں، وہ اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آگے فرمایا کہ 5ویں سزا یہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک جہنم میں۔ جہنم جو ہے وہ بذات خود بڑی سزا ہے، بذات خود وہ سزا کی جگہ ہے، لیکن اس سزا کی جگہ پہ جانے کے بعد اور بھی دردناک سزا ہوگی اس کے لیے۔ بہت سی سزاؤں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی۔ اب یہ 2 باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ سے کیا ہوا عہد، اور دوسری بات اپنی قسمیں۔ اللہ سے کیا ہوا عہد کیا ہے اور قسمیں کون سی ہیں جن کو لوگ بیچتے ہیں، جن کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سے کیا ہوا عہد جو ہے، 3 طرح کے عہد ہیں جن کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ایک عہد تو وہ ہے جو عہد اللہ تعالیٰ نے
عالم ارواح میں ساری مخلوق سے لیا ہے. پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں جہاں ساری مخلوق موجود تھی، اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے اپنی توحید کا اقرار لیا ہوا ہے. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ساری ارواح نے اس بات کا عہد کیا. قالوا بلا، جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہ ہے سب سے بڑا عہد جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے لیا ہوا ہے. خاص دنیا میں آ کے انسان اس کو بھول جائے یا اپنے اس عہد کو جھٹلا دے، اس عہد سے غافل ہو جائے، جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ عہد اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے انسان نے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں کبیرہ، ان کی رخصت کی اللہ کے ہاں گنجائش موجود ہے، لیکن شرک کی موجود نہیں ہے. شرک کی معافی نہیں ہے. جہالت کا جو قصور ہے وہ بھی معاف نہیں ہے، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ جہالت سے اس لیے معاف نہیں ہوگا، اس کے بارے میں انسان عہد کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید انسان کی فطرت میں رکھی ہے. توحید جو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت پہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی عقیدہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے. شرک جو ہے وہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے، بلکہ شرک جو ہے وہ جو بیرونی عوامل ہیں وہ انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں شرک کی سوچ. بیرونی عوامل جو ہیں وہ شرک پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر. انسان کی فطرت میں شرک نہیں ہے، لیکن توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے. اور اس کی بڑی اچھی مثال لوگ دیتے ہیں کہ کسی بھی جانور کو آپ جو مرضی بولی سکھا لیں، میاں مٹھو چوری کھانی ہے، جو بھی آپ اس کو سکھائیں، اس پہ 10 سال اس کو پڑھاتے رہیں، آپ نے جو کچھ اس کو پڑھایا ہے وہ پڑھتا رہے گا، وہ بات اپنی زبان سے نکالتا رہے گا. لیکن جب بلی اس کو آگے یہاں سے پکڑے گی تو سب کچھ بھول جائے گا. ٹیں 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 جو اس کی فطرت میں ہے وہ نکلے گی. جو چیز فطرت میں ہے انسان کے، وہ صرف عقیدہ توحید ہے. جب انسان پہ مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت انسان کی زبان سے اللہ ہی نکلتا ہے. اور بالکل یہ وہی بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہ پہ ذکر فرمایا کہ جب تم کہیں طوفانوں میں پھنس جاتے ہو، تمہاری کشتیاں جو ہیں وہ سمندر کے بھنور میں آ جاتی ہیں، تو پھر بتاؤ کہ پھر تم کس کو پوجتے ہو، پھر کس کو پکارتے ہو. اور حضرت اکرمہ جو تھے وہ ملاحوں کی یہی بات سن کے تو ایمان لے آئے تھے. ان کا ذہن بدل گیا. ساری زندگی بتوں کی پوجا کرتے رہے، بتوں کی سیوا کرتے رہے، ان کی عبادت کرتے رہے، لیکن جب کشتی بھنور میں پھنسی تو وہاں لات اور عزا کو پکارنے لگے. اللہ نے کہا کہ یہاں لات عزا کام نہیں آتے، یہاں سے بچنا ہے تو اللہ کو پکارو جو زمین و آسمان کا مالک ہے. اب انسان کو اللہ نے عقل تو دی ہے، انسان عقل سے کام لے تو سمجھ فوراً آ جاتی ہے. اکرمہ کہنے لگے کہ اگر اللہ یہاں سمندر میں اللہ وہی ہے تو پھر کشتی پہ بھی وہی ہے، خشکی پہ بھی وہی ہے. سمندر کا اللہ اگر وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو پھر خشکی کا الہ جو ہے وہ بھی وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. اس لیے توحید کا معاملہ ایسا ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کی معافی نہیں ہے. اس لیے کہ ہر انسان نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کیا ہوا ہے کہ یا اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں. اب اگر دنیا میں کوئی آ کے اس عہد سے پھر جاتا ہے، اس عہد کے بدلے میں دنیا کو قبول کرتا ہے، دنیا سے محبت کر لیتا ہے، نظریں نیازیں لیتا ہے اور شرک میں پڑ جاتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کے عہد کو بیچ دیا. اللہ سے کیے ہوئے عہد کا پاس نہیں کیا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کی رکھوالی نہیں کی اس نے. اب اس عہد کی انسان پہ لازم ہے کہ جو عہد کیا ہوا ہے اس عہد کی رکھوالی کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کی نگہبانی کرے، اس پہ کسی کو ڈاکہ نہ ڈالنے دے. ڈاکو تو ہر طرف موجود ہے، انہوں نے ڈاکہ ڈالنا ہے، لیکن ہمارا ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنے اس عہد کی حفاظت کریں.
اور اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو مجھ سے کیے ہوئے عہد کو بیچ دیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اس عہد کو ضائع کر دیں گے، خواہ دنیا کی محبت میں آ کے، خواہ اپنی جہالت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ ایک اور عہد ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور اس کا ذکر 2 آیتوں کے بعد آ رہا ہے، اور وہ عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعض مفسرین کے نزدیک عالم ارواح میں لیا تھا انبیاء سے عہد، اور بعض مفسرین کے مطابق دنیا میں جب انبیاء آئے تو ہر نبی سے اس بات کا عہد لیا گیا کہ تمہارے بعد ایک خاتم النبیین آنے والا ہے، حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے دنیا میں آ جائے تو کیا تم اس پہ ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے، اس کی نصرت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو سارے انبیاء نے اس بات کا عہد کیا کہ ہاں یا اللہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے وہ نبی آ گیا تو ہم اس پہ ایمان لائیں گے اور اس کی نصرت کریں گے۔ اس کا ذکر انہی آیتوں میں آ رہا ہے آگے۔ ایک تیسرا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے علماء سے لیا ہے۔ قرآن مجید میں یہود و نصارہ کے جو علماء تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اہل کتاب والو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امت ہے ان کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے بعد میری امت میں جو آئیں گے لوگ میرے دین کو پھیلانے والے وہ علماء ہوں گے۔ ایک عہد جو ہے وہ خاص طور پہ ان علماء سے لیا گیا ہے یا جو اہل کتاب کے ربانیین تھے ان سے عہد لیا گیا ہے، اور وہ عہد یہ تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اہل کتاب سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ جو میں تعلیمات بھیجوں گا، جو میں شریعت دے کے بھیجوں گا، اس کی تم وضاحت کرو گے لوگوں کے سامنے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ اور اس کا بھی اقرار کیا انہوں نے کہ ہاں یا اللہ جو تیری تعلیم ہوگی، جو تیری شریعت ہوگی، ہم اس کو لوگوں پہ واضح کریں گے، اس کو چھپائیں گے نہیں۔ یہ 3 طرح کے عہد ہیں، انبیاء سے عہد لیا گیا ہے، علماء سے عہد لیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر سارے عالم ارواح سے، ساری مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا ہے۔ یہ 3 عہد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے یہ وعدے کیے ہیں میرے ساتھ، اگر ان میں سے کسی نے اس عہد کا پاس نہ کیا، اس عہد کو ضائع کر دیا، اس عہد کو بیچ دیا، تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کی نظر کرم نہیں ہوگی اس پہ، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا، جہنم میں اس کو عذاب علیم دے گا۔ یہ تو ہے پہلی بات اللہ سے کیے ہوئے عہد کی۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی قسموں کو کم قیمت پہ بیچ دیتے ہیں۔ قسموں کو بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ قسموں کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو انسان مثال کے طور پہ کسی بھی آدمی کے ساتھ کوئی عہد کر لیتا ہے اور اس کو قسم دیتا ہے اور وہ قسم پوری نہیں کرتا، کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے، وہ قسم کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے پورا نہیں کرتا، تو وہ گویا اس قسم کو بیچ دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی مقدمہ ہے، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، اب انسان کسی چیز کے حصول کے لیے قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ تو میری چیز ہے، یا میں حق میں ہوں اس پہ، یا مجھے یہ حق ملنا چاہیے، اور اس کے بدلے میں انسان بہت زیادہ مالی مفاد حاصل کر لے۔
یہ بھی قسم کو بیچنا ہے، اور یہ بھی قسم کو بیچنا ہے کہ انسان کوئی بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، بیچنے والا یہ کہے کہ اللہ کی قسم یہ تو میں نے پہلے اتنے میں بیچا ہے، تمہیں میں اتنے میں دے رہا ہوں، حالانکہ ایسی بات نہ ہو۔ لینے والا یہ کہے کہ بھائی اللہ کی قسم یہ تو مال میں نے اتنے میں خریدا ہے، تم مجھے اتنے میں کیوں دے رہے ہو؟ یہ بھی دنیاوی مفاد کے بدلے میں، ساماناً قلیلہ کے بدلے میں قسم بیچنے والی بات ہے۔ یا انسان اپنے جاب کے لیے جائے اور کوئی آدمی پوچھے اچھا بھی تم پہلے کتنی سیلری لیتے رہے ہو؟ انسان کہے نہیں جی میں 10,000 لیتا رہا ہوں، حالانکہ اتنی نہ ہو، اور کہے نہیں جی نہیں قسم ہے میں تو اتنی، واللہ میں تو اتنی لیتا رہا ہوں، تو یہ بھی قسم کو بیچنا ہے دنیاوی مفاد کے لیے۔ اور پھر دین کے معاملے میں جتنے بھی خیانت ہے دین کے معاملے میں، وہ ساری کی ساری اپنی قسموں کو بیچنے والی بات ہے، جانتے بوجھتے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنے باطل عقائد پہ، اپنے باطل باتوں پہ اڑے رہنا اور لوگوں کو صحیح بات نہ بتانا، یہ بھی اپنی قسموں کو دنیاوی مفاد کے بدلے میں بیچ دینا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے بارے میں، خواہ وہ انسان کے ذاتی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، تجارتی معاملات ہوں، نوکری کے معاملات ہوں، کسی بھی معاملے میں انسان قسم کھا دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، اور پھر جب فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور بار بار یہ فرماتے رہے جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر یہ دو آدمی جھگڑ پڑتے ہیں اور ایک آدمی دوسرے کا حق مارنے کے لیے قسم کھا لیتا ہے اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی، اب وہ ضرور جہنم میں جائے گا، جہنم واجب ہو گئی اس کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ معمولی سی چھوٹی سی چیز ہو، اس میں کوئی بڑا نقصان نہ ہوا ہو، اس کا معمولی چیز ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت کی ایک چھوٹی سی ٹہنی کیوں نہ ہو جس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، گویا کہ معمولی سا حق کسی کا مار لینا قسم کھا کے انسان کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 3 آدمی ایسے ہیں، حدیث میں بھی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ استعمال فرمائے کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان پہ نظر کرم نہیں فرمائے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں، ان میں سے فرمایا کہ پہلا آدمی تو وہ ہے کہ جنگل میں اس کے پاس پانی ہے اور مسافر نے آ کے اس سے پانی مانگا اور اس کے پاس زائد پانی موجود ہے اور وہ پانی دینے سے انکار کر دے، مسافر کو پانی نہ پلائے، فرمایا اس کے لیے بھی یہ سزائیں ہیں کہ اللہ اسے کلام نہیں کرے گا، اللہ اتنے غضبناک ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلام نے کس طرح کی تعلیم دی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اللہ کے رسول نے اس طرح سے واضح کر کے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس میں کوئی الجھن باقی نہیں رہ جاتی۔ فرمایا کہ مسافر کو پانی دینے سے اگر کوئی انکار کر دے تو اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی۔ اور پھر کہا کہ عصر کی نماز کے بعد انسان جلدی جلدی اپنا مال بیچنا چاہتا ہے اور قسم کھائے کہ میں نے مال جو ہے یہ پہلے اتنے میں بیچا ہے اور اپنا مال بیچ دے قسم کھا کے، جھوٹی قسم کھا کے، فرمایا اس کے لیے بھی یہ سزائیں ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو آدمی دنیاوی مفاد کے لیے حاکم کی بیعت کر لے، حاکم کو ووٹ دے دے، دل تو نہیں مانتا ہے تو بے ایمان، یہ ہے تو ڈاکو، یہ
لیکن کل کو تھانے جانا پڑا تو کون جائے گا میرے ساتھ؟ یا عدالت میں جانا پڑا تو مولوی تو جائے گا نہیں، اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو یہ نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ ایسا آدمی جو دنیا کے لالچ کی وجہ سے، دنیاوی مفاد کی وجہ سے بے ایمان کو، ڈاکو کو اور چور کو ووٹ دیتا ہے، فرمایا اللہ اس پہ بھی اتنا ہی ناراض ہوگا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی، خوابو و خسرو، نامراد ہوئے اور خسارے میں پڑ گئے۔ خوابو و خسرو، نامراد ہوئے، خسارے میں پڑ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی، فرمایا کہ ایک تو وہ آدمی جو اپنا شلوار کا پانچا ٹخنے سے نیچے کرتا ہے، اور اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے تکبر کے ساتھ، یہ بغیر تکبر کی ہے۔ جن لوگوں نے یہ بات بنا رکھی ہے نا کہ جی تکبر کے ساتھ ہو تو پھر ہے یہ سزا، ان کو تکبر کی سزا الگ ملے گی۔ بغیر تکبر کے جو لٹکاتا ہے اس کو بغیر تکبر کے ملے گی، جو تکبر کے ساتھ لٹکاتا ہے ٹخنوں سے نیچے اس کو تکبر کی بھی ملے گی اور نیچے لٹکانے کی بھی ملے گی، اور جو بغیر تکبر کے لٹکاتا ہے اور اپنی عقل سمجھتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں اور میں دین کو بڑا سمجھتا ہوں اور اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو میں اچھا سمجھتا ہوں، اس کو بھی سزا ملے گی ضرور، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دونوں طرح سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تکبر کے بغیر بھی یہ حدیثیں ہیں اور تکبر کے ساتھ بھی ہیں۔ تکبر والے کو تکبر کی بھی ملے گی اور ٹخنوں سے نیچے کرنے کی بھی ملے گی، اور جو بڑا عاجز بن کے لٹکاتا ہے ملے گی اس کو بھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس کے بغیر بھی یہ سزا بتائی ہے۔ دین کو مذاق اور کھیل نہ بناؤ، اگر اطاعت کرنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے تو اللہ کے رسول کے آگے اس طرح سر جھکاؤ جس طرح صحابہ نے سر جھکائے تھے، اور اگر گلے سے اطاعت پھینکنی ہے، نکالنی ہے تو پھر سیدھی طرح کہو جی ہم کرتار سنگھ ہیں، ہم بے ایمان ہیں، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دھوکہ نہ دو، نہ اپنے آپ کو، نہ اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ فرمایا کہ 3 آدمیوں پہ نہ اللہ نظر کرم کرے گا، نہ کلام کرے گا، عذاب علیم ہوگا ان کے لیے۔ اس میں سے پہلے نمبر پہ ہے مثبت، جو اپنا شلوار یا پانچا یا پتلون جو ہے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ منان، جو کسی پہ نیکی کر کے احسان کر کے اس کو جتلاتا ہے، اس کو اذیت پہنچاتا ہے، اس کو دکھ دیتا ہے کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا، خواہ اپنی بیوی پہ یہ ظلم کرے، خواہ اپنی اولاد پہ یہ ظلم کرے، یا اپنے ماں پہ کرے یا باپ پہ کرے، یا اپنے بھائی پہ کرے یا بہن پہ کرے یا کسی دوست پہ کرے۔ حقوق ہیں سب کے، بیوی کی بیوی حقوق ہیں، اس کا مطالبہ ہوگا، احسان کوئی نہیں ہے اس پہ، احسان کر کے جو کرتا ہے وہ جوتے کھائے گا۔ حق ہیں سب کے، جب شوہر ہے تو اس کے حق ہے تو بیوی کے حق کیوں نہیں ہے؟ یہ ظلم کرنا چھوڑ دو بیویوں پہ۔ اتنے ٹیلی فون آتے ہیں لوگوں کے، اتنے ٹیلی فون آتے ہیں جی آپ کے درس میں جاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، آپ کے درس میں جاتے ہیں ظلم کرتے ہیں، درس انہیں چھوڑ دو۔ شوہر کے حق ہیں تو بیوی کے حق کیوں نہیں ہے؟ جب اللہ اللہ کے رسول نے بتائے، اپنے حق تو منواتے ہو اللہ اللہ کے رسول کے نام لے کے، اور بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اولاد کے بھی حقوق ہیں، یہ نہ سمجھو کہ جو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو حکم دیا ہے وہ حقوق ہے والدین کے، لیکن جو تم نے کرنا ہے وہ اس کے حقوق ہیں، وہ اس پہ احسان نہ کرو۔ اگر اولاد کی تربیت نہیں کرتے، اگر اس کو لکھائی پڑھائی نہیں کرتے، اس کو جاہل رکھتے ہو اور اس کو گنوار بناتے ہو، اس کو اللہ اللہ کے رسول کا نافرمان بناتے ہو، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تو خود دنیا میں بھی جوتے کھاؤ گے، آخرت میں بھی جوتے کھاؤ گے۔ یہ حقوق ہے، احسان کی بات نہیں ہے۔ اولاد کو بھی احسان کر کے یا اس کو پڑھا کے، اس کو لکھا کے، اس کی نیک تربیت کر کے اس کو بھی جتانے کا حق نہیں دیا اللہ نے۔ اور اگر انسان والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے تو وہ ان کا حق ہے، ان کو جتلانے کا حکم نہیں ہے کہ جتلاؤ ان کو کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا ہے۔
اسی طرح اور اگر کسی پہ احسان کرتا ہے انسان، کسی اجنبی پہ یا دوست پہ، تو احسان کر کے جتلانے کا فرمایا کہ جو جتلائے گا نہ صرف اس کا عمل ضائع ہوگا، بس اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور تیسری بات وہی فرمائی کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے اور اپنا مال بیچتا ہے، فرمایا اس کے لیے بھی یہ عذاب علیم ہے۔ تو یہ ہے جو بات اللہ نے فرمائی کہ جو آدمی اللہ کے عہد کو ضائع کرے اور پھر کسی بھی معاملے میں جھوٹی قسم کو بیچے یعنی جھوٹی قسم کھائے۔ جھوٹی قسم کھانا، ویسے ہی جھوٹ بولنا جو ہے بڑا کبیرہ گناہ، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جھوٹی قسم کھانے کا، قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی انسان قسم کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو گواہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں۔ اور جب انسان اللہ کے علاوہ تو کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، جب انسان اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ سچی ہے۔ اب ایک انسان اللہ کو گواہ بنائے بغیر جھوٹ بولے، پھر بھی شاید کوئی جان چھوٹ جائے، لیکن اللہ کو ساتھ گواہ بنا لے اپنے جھوٹ پہ کہ اللہ میرا گواہ ہے کہ واقعی میں یہ بات سچی کہہ رہا ہوں، اور اس کے باوجود جھوٹ بول دے، تو واقعی اس کی سزا یہ ہونی چاہیے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب میں سے بعض کی جو باتیں تھیں، آگے پھر اہل کتاب کی ایک اور جو غلط حرکت تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے، لَفَرِيقًا، کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے۔ مراد کون ہے؟ ان کے علماء، اہل کتاب کے علماء کی بات ہے۔ یلوون السنتہم، یلوون زبان کو لوچ دینا، زبان کو پلٹا کے کوئی ایسا لفظ نکالنا جس سے مطلب کچھ، انسان کی نیت کچھ اور ہو، لفظ کچھ اور ہو، زبان سے ادا کچھ اور کرے۔ مثال کے طور پہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مجلس میں بیٹھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دوبارہ سننا چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے، یا رسول اللہ رائنا، اے رسول اللہ ذرا ہماری رعایت کیجیے، بات ہم سمجھ نہیں سکے، آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ یہودیوں نے یہی کلمہ کیسے کہنا شروع کیا؟ رائنا۔ رائنا کا معنی ہمارا چرواہا، یعنی زبان کو ایسی لوچ دینا، زبان کو ایسا ٹیڑھا کر کے بولنا، لفظ کو اس طرح کر کے بولنا، سننے والا جو ہے وہ سمجھے کہ شاید یہی بات کہہ رہا ہے جو میں کہتا ہوں، لیکن اصل میں وہ کچھ بات اور کہہ رہا ہے۔ رائنا، اے ہمارے چرواہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ مسلمانوں تم آئندہ رائنا مت کہا کرو، یہ لفظ ہی استعمال کرنا چھوڑ دو۔ یہ اہل کتاب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، لہذا آئندہ انظرنا کہا کرو کہ یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرمائیے ہم پہ، ہمیں دوبارہ بات بتائیے، ہم دوبارہ سننا چاہتے ہیں، یہ لفظ ہی چھوڑ دو تم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بات یہاں ارشاد فرمائی کہ اہل کتاب میں سے ایک بدتمیز اور گستاخ گروہ ایسے لوگوں کا ہے، مراد ہیں ان کے علماء، کہ جو کتاب کو، تورات کو پڑھتے ہیں اور اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے پڑھتے ہیں، لوچ دے کے پڑھتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ سننے والا یہ گمان کرے، تاکہ تو یہ سمجھے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تورات کی بات کہہ رہے ہیں۔ زبان تو پہلے ہی عربی تھی، اس لیے وہ ان کا انداز بیان جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا کہ لوگوں کو یہ باور کراتے کہ ہم جو بات تمہیں کہہ رہے ہیں یہ تورات ہی کی بات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ،
वमा हुआ मिनल किताब, यहाँ माँ कौन सा है? नाफिया है। हालांकि वो बात तौरात की नहीं होती थी, लोगों को बावर कराते ये तौरात की बात है, हालांकि वो तौरात की बात नहीं होती थी। व यकूलूना, और साथ लोगों को यकीन दिलाते, हुवा मिन इंदिल्लाह, कि लोगों ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है बात, ये लोगों अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है बात। वमा हुवा मिन इंदिल्लाह, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल नहीं हुई थी, अल्लाह की नाज़िल करदा बात नहीं थी। व यकूलूना अलल्लाहिल कज़िबा, और वो अल्लाह की तरफ झूठी बात मंसूब करते हैं। वहम यालमून, और दिल उनके जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म है या नहीं? बात करनी इस तरीके से कि लोग जो हैं बेचारे जाहिल और अनपढ़, जो ना कुरान पढ़े हैं ना हदीस पढ़े हैं, उन्हें तो ये पता नहीं कि मौलवी साहब क्या बता रहे हैं, मौलवी साहब के दिल में चोर कहाँ है और कहाँ से ये हमें धोखा दे रहे हैं, आम आदमियों को पता नहीं चलता। अब देखिए, बात तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अरबी की वजह से लोग बात समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान या हिंदुस्तान में जैसा माहौल है, जिस तरह के सामीन हैं, आपको पता ही होता है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, क्या माना? कह दे इन्नमा अना बशरुन, बेशक मैं तुम्हारे जैसा आदमी हूँ, बशर हूँ। अब अगर इसको यूं पढ़ा जाए, कुल कह दे इन्ना बेशक माँ न बशरुन, माँ को आगे मिला दें, इन्ना से अलग कर दें, तो क्या बनेगा? मैं बशर नहीं हूं तुम्हारे जैसा। मौलवी करते हैं ये नहीं करते? ये हमारे उलमा कराम जो हैं लोगों को ये बताते हैं कि नहीं बताते? और अल्लाह ताला माफ़ करे, इतनी पस्ती में लोग चले जाते हैं जहालत में, और लोगों को गुमराह करने में और अपने अकायद बातिल साबित करने के मामले में इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे। कुरान की वही आयतें हैं जो अल्लाह के रसूल पे नाज़िल हुई हैं। अब पिछले दरस में जैसे वो एक भाई ने लिखा था कि यौम विलादत जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखारी शरीफ में लिखा है कि सहाबा कराम मनाते थे। कितना बड़ा जुल्म है ये कि ऐसी बातें या तो उनको तोड़ मोड़ के इस तरह से बनाया जाए कि जो असल उसका मफहूम है, या जो वही जो बात अल्लामा इकबाल ने कही थी कि सूफी ने बात तो ऐसी तशरीह की है कुरान की कि उस तशरीह को ना जिब्रील को पता है ना अल्लाह को पता है, ऐसी तशरीह की है सूफी साहब ने। वही बात अल्लाह फरमाते हैं कि ये अहले किताब का, यहूदियों का तर्ज अमल था जिस पे अल्लाह ताला ने लानत की, उन पे गुस्सा किया अल्लाह ने कि तुम किताब जो है वो इस तरह लोगों को बताते हो, जाहिल लोगों को, अनपढ़ लोगों को मसले बताते हो और कहते हो नहीं जी नहीं ये कुरान हदीस के मसले हैं, और कुरान हदीस से साबित करके बताते हो, हालांकि वो किताब कुरान हदीस से साबित नहीं होते, और कहते हो ये अल्लाह की तरफ से हैं, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होते। और अल्लाह फरमाते हैं कि दिल तुम्हारे जानते हैं कि जो कुछ तुम कह रहे हो ये सब झूठ है। अब वही अगर इंसान देखना चाहे, या इंसान, निशानियां तो बहुत सी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मिर्जा गुलाम अहमद उसने अपनी नबुव्वत साबित की कुरान मजीद से, अहादीस से अपनी नबुव्वत साबित की, और उसने कहा जी मुझ पे जिब्राइल आता है, मेरी ये वाही है, ये सारी बातें वाही के साथ मुझे बताई जाती हैं, और उसके बारे में उसके जो मुतक़िदीन हैं उन्होंने यहाँ तक लिखा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कामिल है। क्या उसका दिल जानता नहीं था कि मैं झूठा हूँ? कितनी उसकी जो पेशगोइयाँ थीं झूठी साबित हुई, और आखिर में मुबाला किया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी से, और उसमें झूठ साबित हो गया कि जो अमृतसरी थे उनकी जिंदगी में वो खत्म हो गया, और उसी बीमारी से हुआ जिस बीमारी का जिक्र उसने मुबाले में किया था कि हमें कोई दूसरा आदमी नुकसान ना पहुंचाए, कत्ल ना करे, बल्कि हम दोनों में से कोई हैजे की या पेट की बीमारी में हिलाक हो जाए,
اور وہ حیضے کی بیماری میں مولانا ثناء اللہ امرت سری کی زندگی میں ہلاک ہو گیا، اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اس کی باتوں پہ آج بھی قائم ہیں۔ اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، لیکن اس کے باوجود جو بعد میں ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگ گمراہ ہو بھی رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے علماء ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، اور ان کے دل یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، جو کچھ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے سچے نبی ہیں یا سچے علماء ہیں، علماء حق ہیں، ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کا یہ کام، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے کتاب، والحکم، اور حکمت عطا کرے یا حکم عطا کرے۔ مراد کیا ہے؟ نبوت۔ کتاب کے ساتھ دوسری چیز جو ہے نبوت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بشر کا یہ کام نہیں، کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بشر کو کتاب بھی دے اور نبوت بھی دے۔ یہاں پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کتاب اور نبوت ہے وہ میں بشری کو دیتا ہوں، فرشتوں کو نہیں دیتا، نوریوں کو نہیں، یہ نوریوں والا کام نہیں ہے۔ پھر اللہ نے بتا دیا کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ میں اس کو نبوت دے دوں اور اس کو کتاب دے دوں، بالنبوتا، اور نبوت دے دوں، ثم یقول للناس، پھر وہ آدمی لوگوں سے جا کے کہے، وہ نبی لوگوں سے جا کے یہ کہے، کونو عبادا لی، کہ لوگوں میرے بندے بنو، مجھے سجدہ کرو، میرے نام کی نظر نیاز دو، مجھے ہدیے دو، میری منتیں مانو آ کے۔ کسی جو سچا نبی ہے یا سچا عالم ہے وہ اپنی طرف نہیں بلائے گا کہ میں نہیں کرے گا، اپنے آگے سجدے نہیں کروائے گا لوگوں کے، بلکہ وہ تو یہ کہے گا من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو کہے گا کہ اپنے رب سے تعلق پیدا کرو، ربانی بنو، رب والے بنو، ربانیین بنو، وہ تو اللہ سے تعلق جوڑے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا کر دی اس معاملے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کو لوگ سجدہ کرتے ہیں حالانکہ وہ باطل پہ ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو سجدہ کروائیں، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ فرمایا کہ اگر میری وفات کے بعد میری قبر پہ تمہارا گزر ہو تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، قبر پہ کیوں سجدہ کریں گے آپ کی؟ کتنا عقیدہ صاف ہے کہ قبر پہ سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے تو سوال کیا نا صحابہ کرام سے، سجدہ کرو گے میری قبر پہ؟ صحابہ کرام کو پہلے سے پتا تھا کہ قبروں پہ ماتھا نہیں ٹیکنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے میری قبر پہ سجدہ نہیں کرنا تو آج مجھے سجدہ کرنے کی اجازت کیسے ہے؟ جب مرنے کے بعد سجدہ نہیں ہے تو پھر زندگی میں بھی سجدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ سجدہ جائز ہوتا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے تو میں بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے بیوی کو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ فرمایا سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کو سجدہ کرو، اپنے آگے لوگوں کو نہیں جھکایا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ہر معاملے میں اس معاملے کو بڑا صاف رکھا، کہیں بھی الجھن آنے نہیں دی۔ فرمایا کہ افضل ذکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے، محمد رسول اللہ افضل ذکر نہیں ہے، الحمدللہ ہے۔
افضل ذکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک نہیں ہیں. جو حق اللہ کا ہے وہ اللہ کا ہے, وہ نبی کا بھی نہیں ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی یہ اللہم لا تجعل قبری وثنن, اللہم لا تجعل قبری وثنن. وثن کسے کہتے ہیں؟ بت کو. یا اللہ میرے مرنے کے بعد بھی میری قبر کو بت نہ بنانا. لوگوں کو خواہ کتنی تکلیف کیوں نہ ہو جی, بڑے گستاخ ہیں, بڑے بدتمیز ہیں, بڑے بے ادب ہیں, ہاتھ نہیں لگانے دیتے, چومنے نہیں دیتے, دھاگے نہیں باندھنے دیتے. جب اللہ کے رسول نے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا, میری قبر پہ چڑھاوے نہ چڑھیں, میری قبر پہ نظریں نیازیں نہ ہوں, میری قبر پہ آ کے لوگ منتیں نہ مانیں, مجھے خدا نہ بنائیں, میرے آگے سجدے نہ کریں, یہاں آ کے کوئی طواف نہ کرے, یہاں آگے چڑھاوے نہ چاڑھے. اللہ کے رسول نے تو دعا کی اپنے لیے, اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ساری اللہ کے لیے روا ہے. نبی اپنے لیے کیسے کہہ لے یہ کہ میری قبر پہ آ کے یہ کرنا؟ اس لیے کہ اللہ نے تو فرمایا کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس کو نبوت دے, اللہ اس کو کتاب دے, اور پھر وہ یہ کہے کہ نہیں میری قبر کو پوجو, آ کے میری قبر پہ آگے چڑھاوے چڑھاؤ. اللہ کے رسول نے تو کہا کہ طواف کرنا ہے تو اللہ کے گھر کا کرو, خوشبو لگانی ہے تو اللہ کے گھر کو لگاؤ, چڑھاوا چڑھانا ہے تو اللہ کے گھر پہ جا کے چڑھاوے چڑھاؤ, خواہ کروڑوں کا سونا چڑھا دو. اللہ کے گھر کے جا کے جتنی مرضی منت اور نیازیں جا کے ماننی ہیں, $1000 کا جا کے قرآن رکھنا ہے رکھ دو, وہاں پہ گھڑیاں بنوانی ہے سونے کی, گھڑیاں سونے کی بنواؤ, اللہ کے گھر میں جتنے مرضی چڑھاوے چڑھانے ہیں چڑھاؤ. لیکن فرمایا کہ یا اللہ میری قبر پہ کوئی نہ ایسا ہو کام جو تیرے لائق ہے, اس لیے کہ الہ تو ہے, اور کسی بشر کا کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا بڑھائے اللہ کے آگے, اپنی پوجا کروائے یا اپنے آپ کو الہ بنا دے. اور پھر لوگوں کو بھی یہ نصیحت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لوگوں لا تتخذوا قبری عیدن, کہ میری قبر پہ کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگانا میرے مرنے کے بعد, چڑھاوے نہ چڑھانا میری قبر پہ آ کے. مسلمانوں کو خود بھی یہ نصیحت کی اور اللہ سے دعا بھی فرمائی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا توحید کی ہو اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول نہ فرمائے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے. کوئی جاہل آدمی کہہ سکتا ہے, کوئی مشرک آدمی یہ کہہ سکتا ہے, کوئی دولت کا بھوکا آدمی, مال کا بھوکا آدمی, دنیا کی ہوس رکھنے والا آدمی, وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی یہ ہمارا خانقاہ ہے, ہمارا دروازہ ہے, ہمارا یہ بارگاہ ہے, یہاں چڑھاوے چڑھاؤ آ کے, یہاں قربانیاں کرو, دیگیں چڑھاؤ, یہ کرو وہ کرو. کوئی دنیا کا بھوکا, دنیا کا لالچی تو یہ کام کر سکتا ہے, لیکن اللہ والا کیسے کر سکتا ہے؟ ربانی نہیں کر سکتا یہ کام. وہ تو کہے گا کہ ربانیین بنو, اللہ کے آگے جھکو, میرے آگے نہ جھکو. اور پھر اللہ کے رسول نے اپنی ذات کی تو اس طرح نفی کی ہے اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے مقابلے میں اپنی ذات کی تو اس طرح نفی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی توحید کا حق ادا کر دیا. فرمایا کہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جانا ہے تو مسجدوں کی طرف سفر کرنا, مسجد حرام کا کر لو, مسجد اقصی کا کر لو, مسجد نبوی کا کر لو, لیکن میری قبر کا ثواب کی نیت سے سفر نہ کرنا. کس طرح اپنی ذات کی نفی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مقابلے. اور یہ ثواب جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے, اللہ کی الہ ماننے کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کو چاہیے یہ تھا کہ ان کے علماء جو ہیں وہ اپنے امت کو ربانیین بناتے, اپنے رب کی طرف دعوت دیتے, اپنے رب کے آگے جھکاتے.
बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अलकिताब, बिमा कुंतुम बसबब इस चीज के, तुअल्लिमून अलकिताब तुम सिखाते हो किताब, तौरात पढ़ाते हो लोगों को। जब तुम तौरात पढ़ाते हो लोगों को जो अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब है, तो फिर तुम्हारा हक ये बनता है कि लोगों का तल्लक अल्लाह से जोड़ो, लोगों को रब की तरफ दावत दो, लोगों को रब्बानियीन बनाओ। बबिमा कुंतुम तदरुसून, और वो किताब जिसको तुम पढ़ते और पढ़ाते हो, उस किताब के पढ़ने और पढ़ाने का तकाजा ये है कि अल्लाह के आगे झुको, लोगों का तल्लक अल्लाह से जोड़ो, अपनी जात को बड़ा ना बनाओ, अपनी जात को दरमियान से निकाल दो। अल्लाह का तल्लक जो है बंदे के साथ बराह रास्त होना चाहिए। उदऊनी अस्तजिब लकुम, वास्ता ना बनाओ किसी को दरमियान में, ना तो कोई नबी या उलमाए हक में से कोई अपने आप को वास्ता बनाता है, न बनाएगा, न बनाना चाहिए। अल्लाह और बंदे का तल्लक तो बराह रास्त होना चाहिए। बंदे को भी इजाजत हो इस बात की कि जब तुम चाहो अपने अल्लाह को पुकार लो, और अल्लाह भी बराह रास्त अपने बंदे को कहता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। दरमियान में कोई वास्ता ना अल्लाह ने रखा है, और ना अल्लाह पसंद करता है कि मेरे और बंदे के दरमियान कोई वास्ता हो दूसरा। जब अल्लाह के रसूल ने अपने आप को निकाल लिया दरमियान से, या रसूलल्लाह मुझे आपकी रफाकत चाहिए जन्नत में, तो क्या फरमाया कि मेरी ज्यादा खिदमत किया कर। नबी सल्लम खुश किस बात पे हुए थे उससे? जिस सहाबी से ये बात कही नबी सल्लम ने कि जो मांगना चाहते हो मांगो, किस बात पे खुश हुए? इस बात से खुश हुए थे कि वो आदमी नबी सल्लम की खिदमत बड़ी करता था, हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे में बैठा रहता कि शायद किस वक्त मेरे भाग जा उठे, नबी सल्लम मुझे आवाज दें कि भाई जरा आना, मेरी काम करो, आ गई है, मुझे लोटा मसल्ला ला दो, या फलां चीज मुझे पकड़ा दो। इतनी खिदमत की उसने नबी सल्लम की, इतनी खिदमत की नबी सल्लम की दिन रात। नबी सल्लम बड़े खुश हो गए और खुश हो के पूछा कि अच्छा कोई बताओ बात तुम्हें चाहिए, कोई जरूरत हो तुम्हारी। तो वो सहाबी कहते हैं कि मैंने कहा नबी सल्लम से, या रसूलल्लाह मुझे 1-2 दिन दें सोचने के लिए कि मैं क्या मांगूं आपसे। और सहाबी कहते हैं कि मुझे भी दिल में बात तो आई कि अब्दुर्रहमान बिन औफ इतनी तिजारत कर रहे हैं बड़ी, फलां इतना ताजर है, फलां के इतने बीवी बच्चे हैं, फलां का ये है, फलां का वो है। मैं भी नबी सल्लम से कहता हूँ या रसूलल्लाह मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, या रसूलल्लाह मेरा कोई बिजनेस और कारोबार बड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन फिर सोच सोच के कहने लगे कि या रसूलल्लाह मुझे जन्नत में आपकी रफाकत चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, जन्नत में आपकी रफाकत चाहिए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं फरमाया कि अच्छा मेरी और ज्यादा खिदमत किया करो। जन्नत में रफाकत के लिए चाहिए तो ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश तो इस बात पे हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज्यादा की उसने, लेकिन उस मामले में आके फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात निकाल दी दरमियान से। जन्नत का मामला तो है ही अल्लाह का, फदखुली जन्नती, ये मेरी जन्नत है, ये जन्नत किसी और की है नहीं। जिसको मैं चाहूंगा जाने दूंगा, जिसको चाहूंगा नहीं जाने दूंगा। लिहाजा नसीहत ये फरमाई कि अगर मेरे साथ जन्नत में जाना चाहते हो तो फिर सजदे किया करो अल्लाह के आगे ज्यादा से ज्यादा, अल्लाह को सजदे किया करो ज्यादा। दरमियान से अपनी जात निकाल दी कि नहीं मुझे ज्यादा खुश करो, नहीं नहीं नहीं, फरमाया कि अल्लाह को सजदे करो ज्यादा, अल्लाह तुमसे खुश हो जाए, फिर मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, जन्नत में चले जाओगे। फरमाया कि ऐ अहले किताब, जो तौरात तुम पढ़ते पढ़ाते हो उसके पढ़ने पढ़ाने का तकाजा ये है कि तुम भी लोगों का तल्लक अल्लाह से जोड़ो, अपनी जात की नफी करो, अपनी जात को दरमियान से निकाल दो, ये कारोबार बंद करो जो तुमने लोगों को अल्लाह से मिलाने के लिए शुरू किए हुए हैं। जो नजरें न्याज़ें लेते हो, जो चढ़ावे लेते हो लोगों से, और जो इतनी इतनी बड़ी बड़ी दुकानें और खानकाहें बनाई हुई हैं, ये बंद करो। अल्लाह को जरूरत नहीं है इसकी। अल्लाह तो कहता है कि बंदा जो है वो बराह रास्त मुझसे बात करे, वसीला दरमियान में कोई ना हो। अल्लाह तो वसीला चाहते नहीं है। उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे बराह रास्त पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। फरमाया कि इस किताब के पढ़ने पढ़ाने का तकाजा ये है कि बराह रास्त अल्लाह से तल्लक कायम करो लोगों का, अल्लाह से जोड़ो लोगों को।
آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور اس کا یہ کام بھی نہیں جس کو نبوت دی جائے، جس کو کتاب دی جائے، جس کو حکمت دی جائے، یا پھر اس کے بعد جو آنے والے علماء ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے لا یامرکم کہ لوگوں کو یہ حکم دے ان تتخذوا الملائکۃ کہ فرشتوں کو بناؤ رب، والنبیین یا نبیوں کو بناؤ اربابن رب۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی دوسرے رب بنے ہوئے ہیں سب کی نفی ہو گئی ہے اس میں۔ جتنے بھی مشکل کشا اور حاجت روا بنے ہوئے ہیں سب کی اللہ نے نفی فرما دی کہ کوئی نبی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ فرشتوں کو رب بناؤ یا جنات کو اپنا رب بناؤ یا بزرگوں کو اپنا رب بناؤ۔ لوگوں کو مشکل کشا بنانا، حاجت روا بنانا، ان سے جا کے مرادیں مانگنی، یہی تو اپنا رب بنانا ہے۔ اور یہی اللہ نے فرمایا کہ کسی نبی کا یا علماء حق میں سے کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو وہ یہ بات کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو اپنا رب بنا لو، کسی دوسرے کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لو۔ اللہ کا نبی یہ کبھی بات نہیں کہے گا، یا علماء حق میں سے اگر کوئی ہے تو وہ کبھی یہ بات نہیں کہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، ایامرکم کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر کفر کا؟ یہ جو دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا بنانا ہے یہ سیدھا سیدھا کفر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ کفر کا حکم دے گا اسلام لانے کے بعد؟ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ کی توحید پہ جو ایمان لے آئے ہیں، کیا نبی یا نبی کے وارث جو علماء ہیں کیا وہ لوگوں کو کفر کی دعوت دیں گے دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا کے اللہ کے علاوہ؟ اللہ نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا، یا کوئی حق عالم حق جو ہے وہ ایسی بات نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو اللہ کے اور بندے کے درمیان واسطہ بنائے، اپنے آپ کو اہمیت دے اور اپنے آپ کو درمیان میں رکھے اور اللہ کے بندے کے درمیان، یا پھر لوگوں کو شرک کی دعوت دے۔ یہ کوئی نبی نہیں کر سکتا، یا کوئی علماء حق جو ہے ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو تیسرا عہد ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے عہد لیے ہوئے ہیں۔ ایک عہد تو ہے سارے دنیا کے لوگوں سے، ساری مخلوق سے، الستو بربکم، اور دوسرا عہد ہے علماء سے، جو علماء حق ہیں کہ وہ جو میں شریعت بھیجوں گا اس شریعت کو لوگوں پہ پوری طرح واضح کریں گی، اس کو چھپائیں گے نہیں۔ اور تیسرا عہد جو ہے وہ انبیاء سے لیا گیا ہے، خواہ وہ عالم ارواح میں ہے یا اس دنیا میں آنے کے بعد ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف الفاظ میں یہاں پہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا میثاق النبیین، میثاق پکا وعدہ، النبیین نبیوں سے، اللہ نے پکا وعدہ لیا نبیوں سے۔ کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم، وہ چیز جو میں نے تم کو دی ہے، آتیتو میں نے دی، کم تم کو، کم سے مراد انبیاء کرام، جو چیز میں نے تمہیں دی ہے یعنی نبوت اور کتاب، جو چیز میں تم کو دے رہا ہوں، من کتاب و حکمت، کتاب سے اور حکمت سے، ثم پھر جاءکم رسول، جاءکم آ جائے تمہارے پاس، تمہاری زندگی میں، تمہاری نبوت اور رسالت کے دوران، جاءکم رسول، ایک رسول، ایک رسول سے مراد کون ہے یہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری زندگی میں اور تمہاری رسالت کے دوران اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس تعلیم کی، اس شریعت کی جو تمہارے پاس ہوگی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ایسا نبی بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والے موجود تھے، کچھ ایمان لے آئے، کچھ نے جھٹلا دیا موسیٰ علیہ السلام کو،
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے جھٹلا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور 700 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا رسول بھیجا جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی سچا کہنے والا، عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو بھی غالب کرنے والا تھا کہ نہیں تم انہیں جھٹلاتے ہو، وہ تو سچے نبی تھے، ان کی کتابیں بھی برحق تھیں، ان کی وہ تو رسالت بھی برحق تھی۔ یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے اہل کتاب پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی بھیجا ہمارے درمیان جو ان رسولوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، ان کی سچائی پہ مہر لگاتا ہے، جس کو ان کے اپنے زمانے کے لوگوں نے جھٹلا دیا، لیکن کئی 100 سال کے بعد آنے والا نبی جو ہے وہ ان کی سچائی کو ثابت کر رہا ہے، ان کی سچائی کی تصدیق کر رہا ہے۔ مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا جو کچھ ان پہ نازل کیا گیا۔ وعدہ کیا لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم اس پہ ایمان لاؤ گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ، جب نون تشدید آ جائے مضارع کے آگے تو اس میں تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں، مستقبل میں تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں کہ یہ پکی بات ہے، پکا عہد لینا ہے تم سے کہ تم ضرور ایمان لاؤ گے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ نبی جو ہے، نبی ہوتے ہوئے ایمان لائے گا نبی پہ؟ جب وہ ایمان لاتا ہے کسی نبی پہ تو وہ امتی بن جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی نبی پہ ایمان لاتا ہے تو نبی تو وہ ہو گیا جس پہ وہ ایمان لایا، اور جو ایمان لایا ہے وہ کیا بن گیا؟ امتی بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے یہ عہد لیا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری رسالت میں وہ نبی آ گیا جو سب سے آخر میں آنے والا ہے، تو سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ اپنی نبوت سے دستبردار ہو جانا، اپنی نبوت سے دستبردار ہو جانا۔ میرے کاغذوں میں تم نبی رہو گے لیکن نبی کی موجودگی میں تم نبی نہیں رہو گے۔ نبی کی موجودگی میں تم امتی بن کے رہو گے، میرے ہاں تو تم نبی لکھے جاؤ گے، لیکن اگر نبی تمہاری زندگی میں آ گیا، تمہاری نبوت کے دوران آ گیا، تو سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنی نبوت اور رسالت سے دستبردار ہو جانا، اس کی نبوت پہ ایمان لانا۔ وہ تمہارا نبی کہلائے گا، تم اس کے امتی کہلاؤ گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم میرے ساتھ یہ عہد کرو گے کہ کیا تم اس پہ ایمان لاتے ہو یا نہیں، اپنی رسالت سے دستبردار ہوتے ہو یا نہیں، اور اس کو نبی مانو گے یا نہیں، اور اس کے ساتھ بطور امتی رہو گے یا نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ انبیاء نے اس بات کا عہد کیا کہ یا اللہ اگر ہماری زندگی میں وہ نبی آ گیا تو ہم اپنی رسالت سے دستبردار ہو جائیں گے اور امتی بن کے رہیں گے اس نبی کا، اس پہ ایمان لائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی کہ لوگوں قیامت کے دن میرا منہ کالا نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبے ارشاد فرمائے ہیں، ان خطبوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی اپنی زندگی کے بالکل آخری سالوں میں، آخری دنوں میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ کتنے آدمی ہیں جن کو شرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی، کھلے عام نافرمانی کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، گھروں میں کھلے عام نافرمانی کے سامان موجود ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا ان چیزوں کے بغیر، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، اولادیں بگڑی ہوئی ہیں، گھر بگڑا ہوا ہے، خود بگڑے ہوئے ہیں، فضول خرچی ہے، تباہی ہے، پیسہ اللہ نے دے رکھا ہے بہت زیادہ، اور وہ پیسہ جو ہے وہ خیر اور بھلائی کے لیے نہیں ہے، وہ فتنہ بنا ہوا ہے ہمارے لیے۔ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ پیسہ کہاں خرچ کریں، اتنا پیسہ اللہ نے دے رکھا ہے، فتنہ بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے۔
اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ اکثریت جو ہے توحید کا جو عقیدہ ہے یہ آخر دم تک باقی رہے گا. فرمایا کہ مجھے فکر اس بات کی ہے, مجھے خدشہ اس بات کا ہے دنیا تمہارے اوپر کھل جائے گی, تم فتنوں میں پڑ جاؤ گے, دنیا بہت آ جائے گی تمہارے پاس. کتنی قیامت کی نشانیاں ہیں جو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ننگے پاؤں چلنے والے بدو جو ہیں, آج یہ شیشے کی عمارتیں اتنی اتنی بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں جن کو دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے. یہ ساری علامتیں ہیں قیامت کی. اتنی بڑی فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جانا کہ انبیاء کرام نے اس بات کی تمنا کی اور اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم ان کے امتی بن کے رہیں گے. آگے فرمایا کہ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ, ایمان لانے کے بعد بیٹھ نہیں رہنا گھر میں. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ دوسرا وعدہ یہ لیا کہ تم اس نبی کی مدد کرو گے. اگر وہ نبی قبر پرستی کے خلاف جہاد کرے گا تو اس کے ساتھ تمہیں جہاد کرنا پڑے گا. مشرکوں کے خلاف جنگیں کرے گا تو اس کے خلاف تمہیں مشرکوں کے خلاف جنگیں کرنی پڑیں گی اس کے ساتھ. کافروں کے خلاف جہاد کرے گا تو تمہیں کافروں کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا اس کے ساتھ. بدعات کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا اس کے ساتھ مل کے. کیا اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ ایمان لانے کے بعد اپنی جان اور اپنا مال اس کے لیے قربان کر دو گے؟ کیا مدد کرو گے اس کی ایمان لانے کے بعد؟ دونوں باتیں ہیں اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور یہ جو عہد لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے یہ عہد جو لیا ہے, بعض علماء مفسرین بڑی بعض کا خوبصورت اور اچھی باتیں لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ انبیاء کرام کے زمانے میں تو آنا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. انبیاء کرام کے کسی نبی کے زمانے میں نہیں آنا اور کسی نبی کے ساتھ یہ معاملہ تو ہونا نہیں ہے. تو پھر اللہ نے یہ پوچھا کیوں؟ اللہ نے پوچھا یہ کہ یہ کہیں گے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں گے, اس کی نصرت کریں گے تو اللہ ان کے ثواب میں اضافہ کر دے گا. اس اقرار سے ہاں یا اللہ ہم اس پہ ایمان لائیں گے, اس کی نصرت کریں گے, اس اقرار سے ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب میں, ان کے درجات میں بہت اضافہ کر دے گا, انبیاء کے درجات میں. اتنی فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا تقاضا جو ہے وہ ہر آدمی کے لیے یہ ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول کے دین کی اور شریعت کی مدد کرے مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مدد کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عزت کا دفاع کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے ادبی کرے, کوئی گستاخی کرے, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہے تو اس کا بدلہ لے اس سے. یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کہ تم ایسا کرو گے یا نہیں کرو گے. اور پھر اس دین کو پھیلانا, اس دین کی اشاعت کرنا, اس دین کو لوگوں تک پہنچانا, کافروں تک پہنچانا, مشرکوں تک پہنچانا, اور اپنے جو لوگ ہیں جن میں جہالت ہے, جن میں غفلت ہے, ان میں اس بیداری کو پیدا کرنا اور ان کو شعور دینا, یہ ساری باتیں شامل ہیں اس میں. اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کے بعد اس کے دین کی اور اس شریعت کی مدد کی جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انبیاء سے یہ بات پوچھی اور ان سے یہ پکا عہد لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں وہ نبی آ جائیں تو کیا ان پہ ایمان لاؤ گے اور کیا ان کی نصرت کرو گے؟ قالا, تو سارے انبیاء نے یہ بات کہی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اقرار تم, کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ ایمان بھی لاؤ گے اور اس نبی کی نصرت بھی کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي, اخذتم اور تم پکڑتے ہو یا لیتے ہو, قبول کرتے ہو, ذالکم اسری,
یہ جو بوجھ میں تم پہ ڈال رہا ہوں، یہ ذمہ داری جو تم پہ ڈال رہا ہوں، کیا تم اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہو؟ یہ بوجھ ہے بڑا، اس بوجھ سے آزاد ہونا ہے تو ایمان نہ لاؤ، اگر ایمان لانا ہے تو اس بوجھ کو قبول کرنا پڑے گا۔ کیا اقرار کرتے ہو اس بات کا اور اس بوجھ کو قبول کرتے ہو؟ یہ ذمہ داری قبول کرتے ہو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرو گے؟ انبیاء کرام نے تو اقرار کر کے جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اور اللہ کی مشیت تھی اجر و ثواب لے لیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں صحابہ کرام پہ، صحابہ کرام نے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد ایمان کا حق ادا کیا۔ جس طرح کا حق ادا کیا صحابہ کرام نے، اس طرح کا حق اس کے بعد کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اپنا جان، اپنی مال، اپنے بیوی بچے، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان کر دی۔ کوئی بھی موقع تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام نے یہی کہا، یا رسول اللہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہمارے پاس رہے۔ جنگ بدر کا موقع تھا، جنگ احد کا موقع تھا، یا رسول اللہ جو آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے وہ ہمیں قبول ہے، جو آپ ہم سے چاہیں گے وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے ماموں کو، اپنے چچا کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں، لیکن ذرا کر کے انسان دیکھے، انسان تصور ہی کرے تو سچی بات یہ ہے کہ ہمت پڑتی نہیں ہے۔ یہ اتنے ہمارے ایمان کمزور اور ضعیف ہیں کہ آج تو قتل کرنا یا چھوڑ دینا یہ تو بڑی بات ہے، منہ پہ بات کرنا نہیں جی، بات بڑی مشکل لگتی ہے، تعلقات خراب ہو جائیں گے جی، دنیا بھی تو رکھنی ہے نا، بڑا مشکل لگتا ہے۔ لیکن یہ حق وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے میرا حق ادا کر دیا ہے، صحابہ کرام نے، اب ان کا حق مجھ پہ باقی رہ گیا ہے جو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور وہ حق میں ان کا جنت کا قیامت کے دن پورا کروں گا۔ لیکن پھر بھی جتنی انسان میں ہمت ہو، استطاعت ہو، جتنے اللہ نے وسائل دیے ہو، انسان کو اپنی زندگی میں کوشش تو کرنی چاہیے کہ اللہ کے دین کی نصرت کی جائے۔ انسان بہت زیادہ نہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف تو اتنا ہی بنایا ہے جتنی انسان کی استطاعت ہے۔ جو کمزور ہے وہ اپنی کمزوری کے مطابق، جو طاقتور ہے، جو مالدار ہے، جو غریب ہے، ہر آدمی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہی جواب دہ ہے۔ لیکن انسان کا دامن بالکل خالی تو نہیں ہونا چاہیے، انسان کچھ بھی نہ کرے۔ بلغوا انی ولو آیا، فرمایا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ایک آیت ہی پہنچاؤ دوسروں تک، ایک مسئلہ ہی بتاؤ انسان کے۔ اور پھر وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس آدمی کے دل میں جہاد کی تمنا تک نہیں پیدا ہوئی، جہاد کی خواہش ہی کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ میں اللہ کے دین کے لیے جہاد کروں گا، یا اللہ موقع دے گا تو میں اللہ کے دین کے لیے یہ کام کروں گا، یا اللہ مجھے وسائل دے تو میں یہ کام کروں گا، فرمایا کہ وہ تو آدمی منافق مرا۔ وہ تو آدمی منافق ہے جس کے دل میں یہ تمنا اور آرزو بھی پیدا نہیں ہوئی کہ میں اللہ کے دین کے لیے جہاد کروں۔ اور پھر سچی بات یہی ہے کہ انسان اگر اللہ کے دین کا کچھ کرنے کے لیے ارادہ کر لے تو ایسی بات ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمت اور توفیق نہ دے۔ لیکن انسان ارادہ کرے تو صحیح کہ ہم جس رسول پہ ایمان لائے ہیں اس کا یہ ہم پہ حق بنتا ہے۔ جس رسول نے ہمارے لیے اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائیں اس کا کچھ نہ کچھ تو حق ہے ہم پہ بھی، اور اس کا حق یہی ہے کہ اس کے دین کی نصرت کی جائے، اس کے دین کی اشاعت کی جائے، اس کے دین کو پھیلایا جائے۔ سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا جائے، اپنے گھروں میں اور اپنے گلی محلے میں، اپنے شہروں میں۔ یہ جو باقی جتنے بھی ہیں یہ قوم کی خدمت عمل سب ایسے جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، سب لوٹ ماری ہے، اپنے دنیاوی مفادات ہیں۔ جس نے کرنا ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تعلیم کو پھیلائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین دین کی خدمت۔
قالو انبیاء نے جواب میں یہ بات کہی اقررنا ہاں یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. قالا اللہ نے فرمایا فاشہدوا اچھا پھر اپنے اس اقرار پہ گواہ رہنا, پکے رہنا اس بات پہ, یاد رکھنا اس بات کو, کہیں بھول نہ جانا اس بات کو. ظاہر ہے کہ انبیاء کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ بھول جاتے یا اپنے اقرار پہ قائم نہ رہتے. یہ بات تو ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول پہ اور اب ان پہ واجب ہے کہ اللہ کے دین کی نصرت کریں. وہ اس بات کو بھول نہ جائیں, اس بات سے غافل نہ ہوں کہ ہم اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں اور ہمارے اوپر واجب ہے اللہ کے دین کی نصرت کرنا. فاشہدوا گواہ رہو, یاد رکھنا یہ بات. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پہ گواہ رہوں گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے. ان العہد کان مسئولا اور قیامت کے دن میں نے جتنے بھی تم لوگوں نے میرے سے وعدے کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن میں ان سارے وعدوں کا جواب لے لوں گا تم سے. وہ ہم نے وعدے کر رکھے ہیں یا انبیاء نے کر رکھے ہیں یا علماء کرام نے کر رکھے ہیں یا ساری مخلوق نے وعدے کر رکھے ہیں, قیامت تو ہے ہی اسی لیے کہ اللہ نے جواب لینا ہے ہم سے. آگے اللہ فرماتے ہیں فمن تولا اور جو شخص یہ وعدہ کر کے بھول جائے, پھر جائے اپنے اس وعدے سے, اپنے اقرار سے پھر جائے, بعد ذالک اس کے بعد یعنی اقرار کرنے کے بعد وعدہ کرنے کے بعد اس سے پھر جائے, اس کو بھول جائے, فاولئک هم الفاسقون اولئک یہ لوگ فاسق ہیں, اللہ کی اطاعت سے نکل گئے, یہ اللہ کی بات نہیں مانی, انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کیا, اللہ سے کیے ہوئے عہد کی حفاظت نہیں کی انہوں نے. یہ آیت جو بعد والی ہے یہ تو جامع ہے اولئک, یہ سارے کے سارے لوگ. وہ تو خاص انبیاء کے لیے تھی, لیکن اس آیت میں فرما دیا کہ ایمان لانے کے بعد سارے اہل ایمان پہ یہ بات واجب ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی نصرت کرتے رہیں. اور یہ بات سارے مفسرین نے لکھی ہے کہ جس بات کا وعدہ نبی کر لے وہ وعدہ ساری امت پہ بھی لاگو ہو جاتا ہے. جو بات اللہ تعالیٰ نبی کو مخاطب کر کے کہے, کل اے محمد آپ کہیں, اس کل میں ساری امت بھی شامل ہو جاتی ہے, وہ ساری امت کو بھی کل ہے. جو بات اللہ نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وہ بات ساری امت کے لیے بھی اسی طرح مخاطب کر کے فرمائی جا رہی ہے. اور جس بات کا وعدہ کسی امت کا نبی کر لیتا ہے اس نبی کی امت پہ بھی وہ بات واجب ہو جاتی ہے جس کا وعدہ وہ نبی کر چکا. اب انبیاء نے اگر یہ وعدہ کر لیا کہ اگر وہ نبی آ گیا تو ہم اس پہ ایمان لائیں گے, اس کی دین کی نصرت کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے ان انبیاء کی امتوں پہ بھی یہ بات واجب ہو گئی. اب ان انبیاء کی امتوں نے بھی بالواسطہ یہ عہد کر لیا کہ ہاں یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم ان پہ ایمان لائیں گے اور ان کے دین کی نصرت کریں گے. آج کے یہودیوں پہ بھی یہ بات واجب ہے, انہوں نے اپنے نبی کے ذریعے یہ وعدہ کر رکھا ہے جو وعدہ پورا نہیں کر رہے, جو اس وعدے کو ضائع کر رہے ہیں. عیسائیوں نے بھی اپنے نبی کے واسطے سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے وہ نبی آ گیا تو ہم اس نبی پہ ایمان لائیں گے اور اس نبی کی نصرت کریں گے. عیسائیوں نے بھی یہ وعدہ کر رکھا ہے اپنے نبی کے واسطے سے, ان کا نبی وعدہ کر چکا ہے. یہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء یہ وعدہ کر چکے ہیں, لہذا ان کی ساری امتیں جن میں سے آج لوگ موجود ہیں وہ اس وعدے کے پابند ہیں اور ان سے اس وعدے کے بارے میں بات پرس کی جائے گی. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فمن تولا بعد ذالک, انبیاء تو پھرنے والے نہیں ہیں لیکن انبیاء کی امتوں میں سے جو پھر جائیں گے اس وعدے سے اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اگر کوئی ایمان لانے کے بعد پھرتا ہے فاولئک هم الفاسقون, تو یہ لوگ فاسق ہوں گے. جیسا حکم یہ دوسرے انبیاء کی امتوں کے لیے ہے ویسا ہی حکم ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.